بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج کا دن خوشخبریوں کا دن ہے. ابھی جو تازہ ترین خوشخبری اب تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 3 ملکی جو کرکٹ سیریز ہے اس میں فائنل میں پہنچ گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے 352 کا جو ہدف تھا رنز کا وہ پورا کیا گیا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 703 رنز بنائے گئے ایک ہی میچ کے اندر. یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم خوشخبریوں کی ہی بات کرتے چلیں تو یہ خوشخبری بھی ہے کہ جہاں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ہمیں اکثر یہ خبر ملا کرتی تھی کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اب ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ بجلی اس میں سستی ہو رہی ہے. آج کی خبر ہے کہ فروری کے بلوں میں جو ریلیف ملنے جا رہا ہے وہ کراچی کے لیے 1 روپیہ 23 پیسے اور باقی ملک کے لیے 1 روپیہ 22 پیسے فی یونٹ بجلی سستی ہو رہی ہے. اور خوشخبریاں صرف یہاں تک نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، اور جس طرح ابھی تھوڑی دیر میں ترکی کے صدر طیب اردگان پاکستان پہنچ رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں معاہدے ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری کہی جا سکتی ہے. ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس میں جو گفتگو کی، اور اس سے پہلے انہوں نے دبئی میں جو ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس کی تفصیلات بتائیں، تو اس میں بھی ایک بڑی خوشخبری موجود ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بجلی سستی نہیں کر سکے گا، حکومت اس سلسلے میں جتنے اقدامات کر رہی ہے خدا نہ خواستہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے آئی ایم ایف کی منظوری درکار ہوگی. کیونکہ اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں موجود ہیں. تو وزیر اعظم نے بتایا کہ ان کی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی کرسٹلینا، انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کی تعریف کی، اور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک آپ معاشی استحکام کی طرف، یعنی کہ بحالی کا کام آپ نے کر لیا، اب آپ استحکام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور تعریف کی گئی پاکستان کی باقاعدہ، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا اس کی بھی ان کی طرف سے تعریف کی گئی. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے ان کے سامنے پاکستان میں پاور سیکٹر کا مقدمہ رکھا، اور جو اپنی جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری صنعتیں تب چلیں گی، ہماری گروتھ تب ہوگی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، یعنی کہ پیداواری لاگت کو کم کیا جائے گا. اور پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بجلی کے نرخوں میں کمی کریں. جب وزیر اعظم کی طرف سے یہ مقدمہ سامنے رکھا گیا تو آگے سے انکار نہیں آیا، اور وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر جب اس کا ذکر کیا تو باقاعدہ وہاں پر تالیاں بجائی گئیں، خوشی کا اظہار کیا گیا، مبارکباد دی گئی. کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو رسپانس تھا، جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ آپ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان لے کر آئیں، ہم اس پر غور کریں گے. یعنی کہ ایک وزیر اعظم کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ جو خدشہ تھا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکے گی وہ ختم ہو گیا، وہ خدشہ ختم ہو گیا. اور اب جہاں پر پاکستان مختلف آئی پی پیز کے ساتھ اپنے معاہدوں کو اثر نو طے کر رہا ہے، کچھ منسوخ کر رہا ہے، کچھ میں تبدیلیاں کر رہا ہے، کچھ میں قیمتوں میں کمی کر رہا ہے، وہاں پر آئی ایم ایف کی طرف سے قیمت میں کمی کے حوالے سے جو ایک رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہوگی. تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ جو بات اپریل تک کی جا رہی تھی کہ اپریل تک بجلی سستی ہو سکتی ہے، یہ ایک بڑی خوشخبری ہمیں اس پر بھی مل سکتی ہے. پاکستان کے حوالے سے وہ پاکستان جو آج سے 2 سے 3 سال پہلے ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اس پر آئی ایم ایف کا یہ اعتماد، اس کی طرف سے یہ تعریف، پاکستان کی اکنامک جو پوزیشن ہے وہ آنے والے دن کیسے ہوں گے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ جو یہاں پر پینلسٹ میں بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ کاشف انور صاحب موجود ہیں. آپ سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، بہت بہت شکریہ کاشف ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی فائنینشیل ایکسپرٹ عادل جعفری صاحب نے بھی ہمیں یہاں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں حافظ میاں محمد نوان صاحب کا، جو کہ ممتاز کاروباری شخصیت بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، آپ لیسکو کے چیئرمین بھی رہے، اور اس وقت بھی ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے وزیر اعظم کی جو کمیٹی ہے وہ آپ جو ہے اس میں بھی آپ شامل ہیں. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. قائد صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا کمنٹ چاہ رہا ہوں. آئی ایم ایف نے ایک جس اعتماد کا اظہار کیا، اور ایک رکاوٹ جو تھی بجلی کی قیمتیں کم ہونے کے حوالے سے بیان کی جا رہی تھی، وہ نہیں رہی. یہ سارا پروسیجر کیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بہت خوش آئند بات ہے کہ کہاں پر وزیر اعظم صاحب ریکویسٹ کر رہے تھے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے اور آپ ہماری جو یہ فیسلٹی ہے اس کو آپ رینیو کر دیجئے، اور پھر ہماری ایک دن کے اندر ہی وزیر اعظم صاحب کی کاوشوں سے وہ ایکسٹینڈڈ جو ہماری فیسلٹی تھی اس کو اپروو کیا گیا، پھر ہمیں 7 بلین کا ایکسٹینڈڈ فیسلٹی میں ہم آتے ہیں، اور آج ہم اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آئی ایم ایف ہماری معاشی تمام سرگرمیوں کی تعریف کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اور سکویز کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور پچھلا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آپ نے ایکشنز لیے ہیں، آئی پی پی کی بات کی ہے آپ نے، انفلیشن کو کم ہوئی جس وجہ سے بھی انٹرنیشنل یا جو لوکل جتنے بھی ایونیوز تھے ان کی وجہ سے ہم نے اس کی وجہ سے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا ہے، اسٹیبلٹی ہے ہمارے اس وقت یہاں پر ملک کے اندر، ہمارے کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر فورن انویسٹر نہیں آ رہا، آپ کے فورن انویسٹرز اس وقت آپ کے ملک میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں جس طرح سعودیہ سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا، اور حیرت انگیز طور پہ امریکہ سے ایک وفد آیا تھا، اور آج ہم ترکی کے صدر کا انتظار، چائنیز تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو ایک معمول ہو گیا، اور ترکی کے صدر جو ہے ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، بہت بڑا ڈیلیگیشن تو پہنچ گیا ہوا ہے ان کا، وزراء اور باقی لوگوں پہ پہنچنے والے ہیں، تو اب ایک چینج آ گئی، اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں جو ورلڈ بینک کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا بھی انہوں نے کہا کہ 20 سے 30 بلین ڈالرز اگلے 10 سالوں کے لیے دیں گے، تو انہوں نے ہمارے معاشی استحکام کو دیکھ کر دیے اور وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے جہاں پر اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ پیسہ ہمارا ڈوب جائے گا۔ آئی ایم ایف نے بھی جو شرائط لگائی تھیں، جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، جو ہماری بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، وہ اسی لیے بڑھائیں تاکہ ہمارے ملک میں استحکام ہو معاشی طور پہ۔ تو اب ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اپنے جو کچھ چند ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر لیں تو یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، امپورٹ زیادہ ہیں، ہم ان تمام ایشوز کو ریزالو کر جائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ پالیسیز میں کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ ہم جو بھی پلان بنائیں، اگر ہم اپنی پرائسز کو یہاں پر کم کرتے ہیں تو اس بات کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی جو کنسرنز ہیں، جنگ آ جاتی ہے یا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود دیکھیں اس سے پہلے بھی روس و یوکرین کی جنگ تھی اور ہم نے اس دوران بھی سروائیو کیا اور بڑا ایک مشکل وقت تھا۔ بات بار بار کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے اور اس کی شرائط کے حوالے سے، بڑی کڑی شرائط تھی، پاکستان کے عوام نے بڑی قربانیاں دی، وزیر اعظم اپریشیٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ تنخواہ دار طبقے سے لے کر ہمارے انڈسٹریلسٹ جتنے ہیں ان تک تمام لوگوں نے شیئر ڈالا۔ یہاں تک کہ اب ہم اس بات کو بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے ان کے ریٹ کو بھی کم کیا جائے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ وہ 15% تک ٹیکس کہتے ہیں، میرا بس چلے تو 15% تک ٹیکس جو ہے وہ کم کر دوں، لیکن اس وقت مجبوری ابھی آگے چلنا ہے۔ عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کی کڑی شرائط کی بات کرتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وہ کڑی سے کڑی شرائط عائد کر رہے تھے، انہیں ہم پر یقین نہیں تھا، وہ کون سی شرائط ہیں جو ہم نے پوری کی؟ کس طرح حکومتی جو پرفارمنس کی بات کی جاتی ہے جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے وہ کس طرح غیر معمولی رہی؟ جی بہت شکریہ نجم صاحب آپ کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے تھے، 25ویں پروگرام میں جا رہے تھے، تو ایک بڑی مشکل صورتحال تھی اور تقریباً 40 کے قریب جو تھیں وہ شرائط تھیں، اور ان شرائط پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل سا نظر آ رہا تھا اس وقت کی صورتحال کے مطابق، کیونکہ جو اس وقت اکانومی کی صورتحال تھی وہ ایک بڑی آپ لوگوں کے سامنے بڑی دیگرگوں قسم کی صورتحال تھی۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے ان تمام شرائط پہ جو ہے نا ایگری کیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی میں یہ کہتا ہوں کہ آج مجھے یہ میں دیکھ رہا تھا اسکرین شاٹ کہیں پہ، جو ایم ڈی ہے آئی ایم ایف کی، انہوں نے ایکس پہ ایک اپنا پیغام جو وہ جاری کیا ہوا تھا، اور انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی بڑی تعریف کی اور ان کے اقدامات کی بڑی تعریف کی، اور اس کے بعد جو ایک پرائم منسٹر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی نوید سنائی اکانومی کے حوالے سے، بجلی کے ریٹس کے حوالے سے، اور جس کی وجہ سے جو وجہ بنی بیسیکلی یہ تمام خوشی کی خبروں کی،
وہ وجہ بنی انفلیشن ریٹ کم ہونے کی, پالیسی ریٹ کم ہونے سے جو یہ چیزیں آئی ہیں, اور مہنگائی کی شرح جو کم ہوئی ہے, بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کے گئی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا ملک بہتری کی طرف ایک ٹریک پہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ بڑی جلدی, بہت جلدی انشاءاللہ تعالی جو ملک ہے وہ ٹریک پہ چڑھ جائے گا. اب آتے ہیں بات, اب جو نیکسٹ مرحلہ ہے, یہاں تک تو ہم خوش ہو لیے. جو میرے لیے خوشی کی بات تھی وہ اس سے بڑھ کے تھی, کیونکہ نیکسٹ کچھ ہفتوں میں آئی ایم ایف کا ریویو آ رہا ہے مارچ میں, اور جائزہ مشن آ رہا ہے. اور یہ جو آج ان کی جو ایکس پہ جو ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے, جو پیغام آیا ہے, اس سے یہ انڈیکیشن آ رہی ہے کہ جو ہمارا نیکسٹ جائزہ مشن ہوگا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا جیسے کہ ہم نے ماضی میں جائزہ مشن دیکھے ہیں. اور وہ مزید شرائط, ڈو موڈ کا مطالبہ ہوتا تھا, مزید شرائط لگتی تھیں, اور یہ جائزہ مشن سے پہلے کوئی تعریفی کلمات اور اس طرح کی گفتگو ہو جانا, اس طرح کی میٹنگ ہو جانا, یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر انڈیکیٹر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن جو ہے یہ اس کے اندر, میں آپ کو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو نیکسٹ جو ریویو ہونا ہے اس کے اندر 5 چیزیں جو تھیں وہ بڑی اہم تھیں ہمارے. وہ اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ بجٹ ہمارا سرپلس میں چلا جائے. وہ الحمدللہ ہمارا بجٹ سرپلس میں چلا گیا, اور جو صوبوں کے حوالے بجٹ سرپلس اور ان کا جو باقی چیزیں تھیں وہ بجٹ بھی, ان کا صوبوں کا بجٹ بھی سرپلس میں چلا گیا. اور اس کے علاوہ ان کی انکم بھی بہتر ہوئی, اور ایگریکلچر جو ایکٹ ہے وہ بھی آیا اور وہ بھی نافذ العمل ہو گیا. باقی 2 چیزوں میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ رہ گئے. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں بالکل ہم نے لیپس نہیں کیا, اس میں بالکل ہم قریب پہنچ گئے. ہاں جی, وہ ایف بی آر کے کچھ چیزیں ہیں. وہ ایک تو جو بجٹ ہے وہ ہم پہلی چھماہی میں وہ اس ٹارگٹ سے بہت تھوڑا سا رہ گیا, اور دوسرا جو تاجر دوست اسکیم ہے ہماری, مگر وہ اتنا امپیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ ادھر سے ہمارے اشاریے جو ہیں وہ پالیسی ریٹ پہ اور انفلیشن کے وہ کم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے عادل صاحب بڑا اس میں ڈسکس کیا گیا, بڑی بات کی گئی. اور خاص طور پہ جب بات کی جا رہی تھی ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے, تو اس پر بڑا ایک جو ہے شور مچایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب زراعت پہ ٹیکس کیوں لگایا جا رہا ہے. لیکن بہت سارے دوستوں کا, بلکہ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایگریکلچر ٹیکس نہ کہیں, آپ اس کو انکم ٹیکس کہیں. تمام لوگ جو انکم کماتے ہیں, آپ کو بتاؤں یہ آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک شرائط بھی ہے کہ آپ صوبوں کے جو انکم ٹیکس ہیں وہ وفاق کے انکم ٹیکس کے برابر لے کے آئے. اب صوبوں کا انکم ٹیکس تو ہے کوئی نہیں, صوبوں کا انکم ٹیکس تو صرف ایک ہے, وہ ایگریکلچر ٹیکس ہے. باقی تو وہ خدمات پہ, سروسز پہ وہ ٹیکس لیتے ہیں. تو انکم ٹیکس جو ایگری انکم ٹیکس ہے اسی کو صوبوں کے ریٹ کے مطابق لے کے جانا ہے. اور جو اس میں صوبہ پنجاب نے یہ ایک بنیادی بات ہے جی, ہر وہ بندہ جو جہاں پر کماتا ہے, پاکستان میں کماتا ہے, اور اس کو ٹیکس دینا چاہیے. اور وہ انکم کی بات ہے, اور وہ بھی 6 لاکھ تک اسی طرح جو ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد ہے وہ 6.2 ملین تک پہنچ گئی ہے. زبردست. اس میں ایک اور بڑی ایک ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہی. جب ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان کی ترسیلات زر جو ہے ان میں اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے. تو نعمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, آپ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں. تو آپ کی مخالف پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک کال دی گئی اور کہا گیا کہ پاکستانی جو ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ ڈالر, پاؤنڈ, ریال کچھ بھی نہ بھیجیں. لیکن کمال ہو گیا کہ جنوری کے مہینے میں پچھلے سال کی نسبت کوئی 25% زیادہ ہمیں ترسیلات زر موصول ہوئیں, اور کوئی ہم اس 7 ماہ کو دیکھنے مالی سال اس میں بھی کوئی 30% اضافہ ہو گیا. تو آپ اس کو پولیٹیکلی کیسے دیکھتے ہیں اس سارے منظرنامے کو؟ دیکھیں نجم بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب نہ ریلیف دینے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, اور پاکستان جس معاشی بحران میں اور دلدل میں دھس گیا تھا آج سے 2 سال قبل, آپ کو یاد ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو جو پاکستان کے حالات تھے, پھر انٹرم گورنمنٹ کا دور گزرا, اور پھر اس گورنمنٹ نے 1 سال پہلے جب ٹیک اوور کیا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پاکستان دہائیوں پیچھے چلا گیا ہے اور یہ کبھی ریکور نہیں کر پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور شہباز شریف کی اولوالعزم جو قیادت ہے اور شہباز شریف کی وزڈم اور دانشمندی کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں کہ آج الحمدللہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بالکل آپ بہترین ہو گیا ہوا ہے, بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو گیا ہے.
آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے نکل آئے ہیں, آپ انفلیشن آپ کی کنٹرول جو 30% پہ تھی آج 2.5% پہ آ گئی ہے انفلیشن. اور آج آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر میں بھی جب جس طرح کائبور جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے مسلسل, اور سنگل ڈیجٹ پہ اگلے 2-3 ماہ میں آنے کی امید ہے, جس سے آج دیکھیں کہ انڈسٹری سٹینڈ کر گئی ہے اور وائبل ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح پاکستان کا جو اگر اسی طرح سسٹینڈ پالیسیز اس گورنمنٹ کی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کی جتنے بھی سیکٹرز ہیں کاروبار کے پاکستان کے اندر, وہ انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی سٹینڈ کریں گے اور بڑی ترقی کریں گے. جہاں تک نیگیٹو پالیٹکس کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی پر مبنی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جناب جلاؤ اور گھیراؤ کے پیغامات دیے جاتے ہیں, اور سول نافرمانی کے پیغامات دیے جاتے ہیں, اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کو یہ ایڈوائز کرنا کہ وہ اپنی ریمیٹنسز نہ بھجوائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غیر مناسب رویہ ہے جس کے اوپر اب واضح قانون سازی ہونی چاہیے. اور جس طرح ابھی حکومت نے کچھ مختلف جو میڈیا کے حوالے سے بھی قانون سازی ہوئی ہے, جو چیکس اینڈ بیلنسز کا جو نظام ہے یہ پوری دنیا کا وتیرہ ہے. تو دیکھنا ضرور یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے مفادات سے کون کھیل رہا ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے کون سی پارٹی اور کون سا گروہ جو ہے نعمان صاحب, وہ آپ بجلی کے معاملات کو بھی بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, چیئرمین لیسکو رہے ہیں. یہ پوچھنا تھا کہ مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بار بار بجلی سستی ہونے کی بات کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک کی نہیں اور ابھی تک بل زیادہ آتے رہے ہیں. تو یہ جو تاخیر ہے آپ کو کتنی نظر آتی ہے, جو کم از کم کوئی 10 سے 12 روپے بجلی فی یونٹ کم ہونے کے جو اس وقت اندازے لگائے جا رہے ہیں اور حکومت کی کوششیں جاری ہیں, یہ کب تک ممکن ہے؟ دیکھیں جو بجلی کا ایک بحران پاکستان میں, جو آئی پی پیز کی جو پیمنٹس تھیں اور جو سرکولر ڈیٹ کا ایک بحران تھا, الحمدللہ بڑی حد تک اس پر کنٹرول پا لیا گیا ہے. اور آئی پی پیز کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بڑی کامیاب نیگوشیشن کی ہے, اس سے بڑا فرق پڑے گا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, میں لیسکو کا بھی چیئرمین رہا ہوں, یہاں پر جو ہمارے لائن لاسز کے حوالے سے مسائل تھے, جو ہمارے تھیفٹ کے حوالے سے مسائل تھے, مطلب جتنی ڈیٹرس اس گورنمنٹ نے دکھائی ہے اور جس طرح ایک طریقے سے جس ولولے کے ساتھ کام کر کے ان چیزوں پر قابو پایا ہے, بجلی کی چوری کو روکا گیا ہے, اوور بلنگ جو انڈسٹری کو ہوتی تھی اس کو روکا گیا ہے, فارمرز کے ساتھ جو اوور بلنگ ہوتی تھی اس کو روکا گیا ہے, بالکل جینون بلز کلیم کیے گئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو لائن لاسز تھے ان پر جو کنٹرول ہوا ہے, اور آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن کے نتیجے میں جو سرکولر ڈیٹ کی کا جو ایلیمنٹ تھا وہ بھی ایک کنٹرول میں آ رہا ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی یہ بجلی کے حوالے سے خوشخبریاں ملیں گی اس قوم کو, جس طرح باقی حوالوں سے خوشخبریاں مل رہی ہیں. آج الحمدللہ جو پرائسز ہیں ہماری اشیاء ضروریہ کی وہ کنٹرول میں آ گئی ہیں. آج ہماری لوکل جو گورننس ہے, ہماری ڈومیسٹک گورننس کے اندر بڑی بہتری آئی ہے. آج ہمارے ادارے, اب میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک باقاعدہ نظر آتا ہے کہ کوئی حکومت چل رہی ہے. پنجاب کے اندر میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ لوگ صبح سے لے کر رات تک بیوروکریٹس ہیں, سیاستدان ہیں, سب ایک پیج پہ کام کر رہے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین گورننس دکھائی جائے, لوگوں کو فیسلٹیز مہیا کی جائیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور گراس روٹ لیول پر جو لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو یہ ایک ایسا قومی لیول سے لے کے صوبائی لیول تک اور ڈومیسٹک لیول تک ایک ایسی سنکرونائزیشن ہے اور ایک ایسا سمجھے رابطہ ہے آپس کے اندر کہ جس کے انشاءاللہ تعالی نتائج برآمد ہو رہے ہیں, اور قوم کو ہر آنے والا جو بالکل صحیح. انہوں نے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور اس کو جو بات کی جا رہی ہے بجلی قیمتوں کے حوالے سے, وزیر اعظم نے جو خوشخبری بھی سنائی کہ اب آئی ایم ہے وہ جو خدشہ تھا کہ وہ رکاوٹ بن سکتا ہے اور وہ اس میں بالکل اس پر لائن لگا سکتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ خدشہ باقی نہیں رہا. اگر بجلی سستی ہوتی ہے تو یقینی طور پر گھریلو جو صارفین ہیں ان کو تو ایک ریلیف ملے گا ہی. ہماری انڈسٹری کس طرح گرو کرے گی, کیا امپیکٹ ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں بجلی سستی ہونے کے حوالے سے وزیر اعظم کے اس بیان کی جو آج انہوں نے کابینہ سے خطاب دیا اور انہوں نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ ہونے والی میٹنگ جو ہے اس کو بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ خدشہ نہیں رہا کہ آئی ایم ایف اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا، کیونکہ اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور کوئی بھی بڑا میجر سٹیپ لینا پڑتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ان چیزوں کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے جب تک ہم اس پروگرام میں ہیں. ایک احساس ذمہ داری ہے اس حکومت کی طرح نہیں کہ آپ ایک پروگرام میں موجود ہیں اور آپ اس پروگرام کو توڑتے ہوئے اس سے باہر نکل جائیں. اپنی ذمہ داریوں سے باہر نکلیں، اپنے معاہدوں کو توڑیں اور ایک غیر ذمہ دار حکومت ہونے کا ثبوت دیں، چاہے آپ اس کے نتیجے میں بجلی اور پیٹرول سستے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اس کی قیمت پھر آپ بعد میں پے کرتے ہیں. آج ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کاشف صاحب، اس وقت ضرورت ہے بجلی سستی ہو. اگر ہم اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، تو ہمیں کتنی بجلی سستی کرنی پڑے گی، کتنی ہونی چاہیے ہم عالمی منڈی میں مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کرنا ہے، اور اس میں ہمارا انٹرسٹ ریٹ آتا ہے، آپ کی گیس اور بجلی کی قیمت آتی ہے، آپ کے ٹیکسیشن کے ریٹس آتے ہیں. اب یہ بھی اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے ہمارا جو فیول ہے جس بجلی ہم بناتے ہیں وہ ہمارا امپورٹڈ ہے، اور اس کی قیمت انٹرنیشنلی پچھلے کچھ مہینوں میں نہیں بڑھی. اگر یہ بڑھ جاتی تو ہم شاید اپنی قیمت کو کم نہ کرتے اور کم کرنے کا نہ سوچتے. تو چونکہ وہ پرائسز بھی نہیں بڑھی ہیں، ہمیں اپنے حالات کے مطابق اس کو لے کر نیچے جانا ہے. قدرت نے بھی ہمارا ساتھ دیا، بالکل قدرت نے ہمارا ساتھ دیا کہ ہماری جو فیول کی پرائسز ہیں وہ نہیں بڑھی. اب ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں اس کو بالکل اپنی بساط کے مطابق. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کی بات سے میں وہ بات جوڑ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ہمیں تمام چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں ہو تو میں 15% تک ٹیکس کم کر دوں. ٹیکس میں کمی بھی ایک اہم چیز ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، ہمیں ٹیکس کے ریٹس کو کم کرنا ہے. اگر ہم باقی چیزوں کو کم بھی کر دیتے ہیں تو جب تک ہم اپنی سیلز ٹیکس کے ریٹ کو، انکم ٹیکس کے ریٹ کو، اس وقت بھی جو ہمارا پاکستان کا جو ٹیکس کا ریٹ ہے پروفٹ کا وہ بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کو نیچے لے کر آنا ہے. باقی ممالک کے نہ ہی تو اس وقت انٹرسٹ ریٹ اتنے زیادہ ہیں، نہ کارپوریٹ ٹیکس کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں. اگر ہم اس کو ایگریگیٹ دیکھیں اپنے کارپوریٹ ٹیکس کو، آپ کا WPPF اور WWF میں لا کر کارپوریٹ ٹیکس کو ملا کر، باقی ممالک کو جو ہے سری لنکا کے علاوہ ڈیفالٹ کی سطح تک بھی تو نہیں پہنچایا گیا نا. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے مطابق بات کر رہے ہیں. میں اس وقت اپنے نظام کی تعریف کر رہا ہوں کہ ہم ان تمام مشکلات کے باوجود آگے آئے ہیں. ہم نے تمام کمیوں، کوتاہیوں، پریشانیوں، مجبوریوں کے باوجود اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا ہے. یہ بہت خوش آئند بات ہے اور ہمیں آگے بہتر کی طرف جانا ہے. کیونکہ کیا آپ نے سوال یہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو کمپیٹیٹرز سے کیوں کرتے ہیں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ویتنام سے، کہ ان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں یا جو باقی پروڈکٹس کی ایکسپورٹس ہیں ان کا مارکیٹ میں وہ زیادہ ہیں، ہمارا کوشن کم ہے. ہمارا کوشن اس لیے کم ہے، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ جو اس کی ہے پروڈکشن کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے. اور ہمارا جو ایک سب سے بڑا ہمارے برانڈنگ کا ایشو ہے، ہمارے ویلیو ایڈیشن کا ایشو ہے. ہم اتنی زیادہ ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی کاٹن پروڈیوس نہیں ہوتی لیکن وہ ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے ویلیو ایڈڈ. تو ہمیں جو میں نظام کو چینج کرنے کی یا کچھ ایڈیشنز کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں برانڈنگ کی طرف جانا ہے. ہمیں اگر اپنے کیپچر کرنا ہے اپنی پروڈکشن کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو ہمیں اس طرف آنا ہوگا. اور بجلی کی قیمت کو کرنٹلی چونکہ انٹرسٹ ریٹ، انفلیشن، پیٹرول یہ چیزیں کم ہوئی ہیں، تو اگر ہم اپنی بجلی کی قیمت کو کم کریں گے تو اس سے بہتر سنہری موقع ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اپنی لوکلائزیشن کو امپروو کریں، اپنی انڈسٹری کو امپروو کریں. اور جو اس وقت سب سے بڑا ہمیں جو چیز اثر انداز کر رہی ہے ان امپلائمنٹ، ہم جتنی یہاں پر انڈسٹری لگائیں گے اتنی امپلائمنٹ ہوگی، اتنی روزگاری ہوگی. جو ہمارے بچے باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کی کھپت یہاں پر ہوگی. یہاں پر ہی. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم لو پیڈ ہیں، ہمیں چونکہ مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں. ہمیں جب آپ کو اچھی جابز ملنا شروع ہو جائیں گی، عدیل صاحب یہ پوری ایک سائنس ہے اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی زنجیر ہے کہ آپ کی انڈسٹری لگے گی جہاں لوگوں کو نیا روزگار ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ تمام لوگ جو پہلے کم اجرت لے رہے ہیں ان کو اچھے اپرچونٹیز ملیں گی. 20,000 لینے والا 30 پہ چلا جائے گا، 30 والا 50 پہ چلا جائے گا. یہ ہم اس طرح آگے بڑھیں گے، عوام تک پہنچے گا اس کا فائدہ.
جی نجم صاحب، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس وقت بھی جو جنوری کے فگرز آئے ہیں وہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 3 بلین کے قریب ہیں، جو کہ پچھلے سال جنوری سے زائد ہیں جو ہماری ایکسپورٹ ہے۔ اور اس میں جو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بجلی کے بلوں کی بات کی ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ریلیف انڈسٹری کو دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے اور وہ اس کے بہت برے حالات ہیں اس وقت، تو ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ یہ انفلیشن کم ہوئی ہے، پالیسی ریٹ کم ہوا ہے اور باقی چیزوں کا امپیکٹ بالکل آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ایک آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کاشف صاحب بھی بات کر رہے تھے ٹیکس ریٹ کی، انکم ٹیکس کی، سیل ٹیکس کے ریٹس کی، کارپوریٹ کے ٹیکس کے ریٹس کی، یہ بھی اگر کم ہو جائیں تو کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ ہم مارکیٹ میں اچھی سے اچھی پروڈکٹ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمارا جو زر مبادلہ ہے، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے نجم صاحب، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ وہ جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے وہ ایک لمبے عرصے سے جمود کا شکار ہے، اور یہ اب اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اچھے انڈیکیٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں، اشاریے اچھے ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے محنت ہے۔ جب محنت ہے تو اگر یہ پیچھے محنت ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو پراپرٹی سیکٹرز پہ تھوڑا سا دھیان دیا جائے اور نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر پورا پروگرام کر چکا ہوں ان کے ساتھ، وہ بڑھ جائے۔ صحیح، پورا پروگرام کر چکا ہوں نعمان صاحب۔ اگر ایک تو پراپرٹی سیکٹر کی بات کی جا رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی وہ میٹنگ ہو جائے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بجلی کے ریٹ کم ہوتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر چلا جائے۔ جب سنگل ڈیجٹ پہ جائے گا بہت سارے لوگ بہت سارے نئے پروجیکٹ شروع کریں گے بینکوں سے قرضے لے کر، اس سے روزگار بڑھے گا، لوگوں کی اجرتیں بڑھیں گی، کمائی بڑھے گی، خوشحالی آئے گی۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جس نے آگے بڑھنا ہے، انتظار کر رہے ہیں ہم آپ کا۔ جی نجم صاحب، بات یہ ہے کہ جب بجلی کے جو ریٹ ہیں انشاءاللہ جب کم ہوں گے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف انڈسٹری کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، ایک عام آدمی کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ صحیح، عام آدمی کی جب بچت ہوگی تو انڈسٹری بھی چلے گی اور لوگ پھر خرچ کریں گے، لوگوں کی سیونگ ہونی ضروری ہے۔ اس وقت ایک عام آدمی کے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے، ہماری لوور مڈل کلاس ہے، جو 4 مرلے میں 30 لوگ رہتے ہیں، ہم تو سارا دن ان کے اندر ہوتے ہیں، ہم ان کے لائف سٹائل کا ہمیں پتہ ہے، ان کو ریلیف دینے کی جو بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور دوسرا آپ نے بڑا بالکل اچھا صحیح کہا، مارک اپ ریٹ جو ہے بڑا واضح طور پر 12% پہ آ گیا ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ودن 2-3 منتھس 9% پہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس سے آٹومیٹیکلی جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گی، انڈسٹری سٹینڈ کر جائے گی۔ اور ابھی کاشف صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہ خود بتائیں گے کہ جب 24% پہ مارک اپ تھا اور اس کے اوپر جب 3% 24+3 کا ریٹ چلتا تھا تب انڈسٹری کے کیا حالات ہے، اور آج جو ایک ہوپ کی کیفیت اور ایک پوری لہر ایک پیدا ہوئی ہے انڈسٹریلسٹ کے اندر، تو الحمدللہ لوگ بڑا ریلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے پناہ سسٹینیبل محنت کے نتیجے میں ریزلٹس آ رہے ہیں۔ پراپرٹی کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے ذاتی طور پر یہ انیشیٹو لیا کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے کچھ 70 کائنڈ آف انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایفیلیٹڈ ہیں، اور یہ اس سیکٹر کو ری بوسٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی صرف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا سیکٹر نہیں ہے، پاکستان کی 24 کروڑ عوام اس سے وابستہ ہے۔ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی اینکر پرسن ہے، اور اینی کائنڈ آف پرسن جو ہے وہ ہر بندہ اپنی سیونگ چاہتا ہے، پراپرٹی کی صورت میں کوئی پلاٹ خریدتا ہے، بچیوں کے لیے پلاٹ خریدتا ہے، اپنی سیونگ یہ چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بات یہ ہے کہ لوگ جب بینک سے پیسہ نکالیں گے تو بجائے باہر فلائی کرے ان کو پراپرٹی کے اندر پارک کرنا چاہیے، اور ہم نے ایک ایسا میکانزم ڈیوائز کر کے ان کو دے دیا ہے اور ہم نے ریکمنڈیشنز دے دی ہیں کہ آٹومیٹیکلی جو بندہ بھی پراپرٹی کے اندر پیسے لگائے گا وہ آٹومیٹیکلی وہ ایک میکانزم کے تحت وہ فائلر بھی بن جائے گا۔ تو ایک حکومت کے پاس جو ایک نادرا بیسڈ جو ڈیٹا اور اس سے جو کنیکٹڈ جو ایف بی آر کنیکٹڈ ہے، تو وہ ایک پوری جو انفارمیشن ہے وہ ایف بی آر کے پاس بھی آئے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے
کہ اس کے اندر ہم نے ٹرانزیکشن جو ٹیکس ہیں ان کو ریڈیوس کرنا ہے. ایک جو بائر اور سیلر کے اوپر ایٹ دی ٹائم آف ٹرانزیکشن جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا, اس کے لیے ہم نے بڑی کانکریٹ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ جو دنیا کا رواج ہے وہ کیا جائے. اگر پوری دنیا میں اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے, ہر بندہ ڈاکومنٹڈ ہے, بالکل بجا ہے, لیکن جو پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جو دبئی میں, جو لندن میں, جو یورپ کے اندر جو ٹیکسز کا پورا اسٹرکچر ہے وہی پاکستان میں ہونا چاہیے, تاکہ یہ سیکٹر جو ہے, یہ خاص طور پہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی بیک بون ہے. اگر وہ فلورش کرے گی, ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی, لوگوں کو ہاؤسنگ کی اور افورڈیبل ہاؤسنگ کی جو سہولیات جب میسر آئیں گی, تو آپ کا جو ایک عام آدمی ہے, جو ایک سیلریڈ کلاس ہے, جو 50,000 روپے سے لے کے 3 لاکھ روپے تک کی تنخواہ لینے والا یا آمدنی رکھنے والا جو ایک طبقہ ہے, جو کہ 90% ہے پاکستان کا, اس کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بینکنگ سیکٹر اس کے اندر انوالو ہو رہا ہے جو بڑا میسیولی, اور کنزیومر فائنانسنگ اور مارٹگیج فائنانسنگ کی طرف ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے جو میں نے بتایا تھا کہ فورس کلوجر لا ہے, اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرائیں گے. بینکس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, لیکن الٹیمیٹلی بینکس کو ہم اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ آپ کنزیومر فائنانسنگ جو ہے نا وہ میکسیمم کریں. ایک عام آدمی بھی جس کی سیلری 1 لاکھ روپیہ ہے, وہ بھی 25-30 ہزار کی قسط کے اوپر ایک ریسپیکٹیبل لیول کی جگہ پر وہ آ سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی یہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ یہ میٹنگ ہوگی اور قوم جو ہے انشاءاللہ یہ خوشخبری سنے گی. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ حافظ میاں محمد نعمان صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. کاشف صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. دل جعفری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت, یہ ایک چیز نہیں ہے, کوئی صرف یہ نہیں ہم بات کر رہے کہ بجلی سستی ہونے جا رہی ہے, IMF کی طرف سے ہم پر اعتماد کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہر طرف سے چیزیں جب بہتر ہونی شروع ہو رہی ہیں تو ایک بوسٹ ملنے والا ہے. جب آپ کا جو آپ کا شرح سود ہے وہ نیچے آئے گی, جب آپ کی بجلی قیمت کم ہوگی, جب آپ کی سرمایہ کاری باہر سے جو آ رہی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی, تو اس کے نتیجے میں ہر طرف سے کاروبار آگے بڑھے گا, روزگار آگے بڑھے گا, منافع آگے بڑھے گا, تو پاکستان خوشحال ہوگا. خوشحالی صرف اور صرف میرا خیال ہے جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا, اور پاکستان کے عوام نے بڑی قربانی دی, اپنی حکومت کے ساتھ مل کر لبیک کہا, ٹیکس دیے, اور اس کے نتیجے میں آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے. خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی ہیں, جیسے ابھی یہ خوشخبری تھوڑی دیر میں لینڈ کرنے والی ہے. ترکی کے صدر طیب اردگان, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں. اللہ کرے کل کا دن اور بہت ساری خوشخبریاں لے کر آئے, اسی کے انتظار میں کل ایک مرتبہ پھر سیلیبریٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہر وقت بر وقت